بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویکلی ہاروسکوپ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو 28 مئی سے 3 جون تک کا ٹائم تمام زوڈیک سائن کے لیے کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے فرسٹ زوڈیک سائن ایریز کی، برج حمل۔ ایریز، اس ہفتے وینس ٹرانزٹ ہو کر آپ کے 4th ہاؤس میں آئے گا۔ یہ آپ کے خانہ مال کا مالک بھی ہے اور 7th ہاؤس کا مالک بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ الجھنیں بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ معاملات بہت زیادہ پیچیدہ اور کچھ بہت زیادہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ گھریلو خواتین کو خاص طور پر اپنا خیال رکھنا ہوگا، اپنے خاص طور پہ اپنی پنڈلیوں کے درد کے حوالے سے آپ کو تھوڑا درد محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات، اپنے غصے کو آپ نے قابو میں لازمی کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ چڑچڑاپن، آپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویک روزگار کے معاملات میں آپ نے ابھی کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی جاب سوئچنگ نہیں کرنی۔ ازدواجی تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنے مسائل حل کرنے ہیں، ورنہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو پلیز اس کو درست کیجیے ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر۔ اس کے علاوہ اس ویک کے لاسٹ میں کمر در اقرب ہوگا، تو کوئی بھی آپ نے یہاں پہ بزنس ڈیل، کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کرنی، سفر کرنے سے گریز کرنا ہے، نئے گھر میں شفٹ ہونے سے ابھی 2-3 دن احتیاط کرنی ہے، نئے کاموں کو بالکل نہیں شروع کرنا، اور صحت کا یہاں پر آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ٹورس برج ثور۔ آپ لوگوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تو ٹورس آپ کے اسینڈنٹ کا مالک خانہ مال سے نکل کر اب 3rd ہاؤس میں آ چکا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے چھوٹے موٹے صحت سے ریلیٹڈ معاملات بھی آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے اندرون ملک کا سفر بھی آپ کو پڑ سکتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بھی بن سکتا ہے۔ اولاد کے معاملات میں بھی آپ نے دیکھ بھال کر چلنا ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں جا کر آپ کو یہاں پہ کچھ ریلیف ملے گا، روزگار کے معاملات میں بھی ریلیف ملے گا۔ سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں میں کام کا بہت زیادہ پریشر آئے گا، لیکن آپ میں انرجی بھی اتنی ہی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بھی کمر در اقرب ہوگا، جو کہ آپ کے 7th ہاؤس میں ہوگا، اور آپ نے والد کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں آپ نے اپنے جذبات کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے، ورنہ گھر میں کوئی ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پہ منگل کی چھٹی نظر بھی ہے، اس سے آپ نے اپنے ماموں کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، یعنی کہ اپنے ماموں سے ریلیٹڈ رشتہ داروں کے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے جو ہے نا آپ کے اندر شک و شبہات، وہم جیسے جذبات بھی ابھریں گے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس سے بچیں۔ گھریلو خواتین یعنی کہ ٹورس ہاؤس وائف اپنے کام کاج میں بالکل غفلت نہ برتیں، نہ ہی کسی کے ساتھ اپنے پرسنل لائف کے بارے میں کوئی بھی معاملات شیئر کریں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ سسرال کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عدلیہ سے ریلیٹڈ معاملات میں جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی، جبکہ آپ کی طبیعت میں تھوڑا اپس اینڈ ڈاؤن رہے گا، یعنی کہ ملی جلی صورتحال رہے گی۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن جیمنائی، برج جوزا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اس ہفتے پہ آپ لوگوں کے اخراجات پر بہت زیادہ آپ لوگ کنٹرول کریں، ورنہ بہت زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ کھٹی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے، ورنہ آپ کا گلا وغیرہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس ہفتے آپ اسپاؤس پہ بہت اخراجات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ڈیلز ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی 3rd پرسن کو ایڈ کر لیا تو آپ کی وہ ڈیل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں جا کر کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، خاص طور پہ بیرون ملک سے آپ لوگوں کو کوئی کال آ سکتی ہے۔
اس کے علاوہ شیئر مارکیٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ویک کے اینڈ پر صحت کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، ملازمت میں چینجز یا خود سے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اس میں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا۔ ازواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی، بیوی پر خرچہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ خواتین کو یوٹرس یا اس سے ریلیٹڈ بیماری کے لیے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طور پر شوگر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بینکنگ کے معاملات میں چیزیں آپ کے لیے آپ کے فیور میں جا سکتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کینسر، برج سرطان۔ آپ کے لیے ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو کینسر والے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اس ہفتے میں منگل اور وینس کا جو ہے کنجیکشن ہے آپ کے ہاؤس میں، تو آپ تھوڑے جذباتی ہو سکتے ہیں، چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سیکشول ایکٹیویٹی پہ آپ نے بہت زیادہ کنٹرول کے ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ کے مورل ویلیوز کا کوئی غلط استعمال نہ کر لیں۔ خاص طور پر ٹین ایجز والے بچوں کو بڑا زیادہ دیکھ بھال کرنی ہے اس چیز میں۔ کسی بھی ایسی سرگرمی کا بالکل حصہ نہ بنے جس سے آپ کی ریپوٹیشن بہت خراب ہو جائے، تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اس کے علاوہ کوئی ماتھے پہ آپ کی فورہیڈ پہ چوٹ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے کینسر والوں کسی سے کوئی امید نہیں لگانی، کوئی دوست کسی رشتہ دار سے کوئی خاص امید نہیں لگانی، ورنہ وہ آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ بزنس کے معاملے میں کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، کوئی ڈیل بنتی ختم ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی سفر بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، مگر صحت کے معاملات تھوڑے آپ کے خراب رہیں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کو پتہ ہے کمر در عقرب ہے، تو آپ نے اولاد کے معاملے میں یہ آپ کا لگ رہا ہے، تو آپ نے بڑی دیکھ بھال کر چلنا ہے۔ ازواجی زندگی میں بھی آپ کو دیکھ بھال کر چلنا ہوگا اور اپنے الفاظ کا بڑا دیکھ کر استعمال کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ ایسی بات آپ کے منہ سے نکل جائے گی جو آگے جا کے آپ کو پچھتاوا بھی ہوگا اس بات پر۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کو سفر بیرون ملک یا اندرون ملک کا پڑ سکتا ہے۔ پریگننٹ ویمنس کو چاہیے وہ اپنی ایکسٹرا کیئر کریں۔ بینکنگ سے ریلیٹڈ معاملات میں آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ امپورٹ ایکسپورٹ میں ان معاملات میں آپ کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگوں کی بھی بزنس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن لیو کی، برج اسد۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو لیوز آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ سکینڈل بن سکتے ہیں، کوئی ماضی کی غلطیاں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو سکتی ہیں، تو کوشش کریں اپنے کسی کو راز نہیں بتانے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی مالی چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر اخراجات بھی آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر بیوی پر خرچ ہو سکتا ہے یا اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اخراجات ہوں گے۔ زمین و جائیداد کے معاملے میں بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ پراپرٹی کو خرید و فروخت کے وقت آپ نے وہ بڑے معاملات تسلی اور آرام سے لے کر چلنے ہیں، تبھی جا کے اس میں بہتری ہوگی۔ کوئی جلد بازی، کوئی جذباتی پن نہیں دکھانا، ورنہ آپ کی ڈیل کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں جا کر آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں اور آپ اس ہفتے سوشل گیدرنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے میں جو کام کر رہے تھے اس کے رزلٹ میں تھوڑی سی مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ لین دین کے معاملات آپ کے ڈیلے ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ قرض کے معاملات اگر لینے ہیں یا دینے ہیں تو اس میں ڈیلے آ سکتا ہے۔ اس ہفتے کے اینڈ پر کمر در عقرب ہے اور تو اس میں آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور اپنی نیند کو لے کر آپ نے اس کا بہت خیال کرنا ہے، اور یعنی کہ وہ نیند پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا، کچھ چیزوں میں یہ چیز ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ دوستوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا آپ نے، خاص طور پر فقہ یا مذہب سے ریلیٹ، یعنی کہ ہم آپس میں کسی بھی فقہ پہ بات کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، ڈسکشن نہیں کرنی۔ مذہبی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، بیوی سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیوز آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ آپ
نے بردر ان لا کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں رکھنا، ورنہ وہ آگے چل کر آپ کو بہت مسائل دے گا، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر لے گا۔ ہاؤس وائف کی جو لیوز ہاؤس وائف ہے ان لوگوں کو اپنی کمر درد کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی گھریلو معاملات میں اپنے جو بجٹ ہے وہ بہت کھینچ کر رکھنا ہوگا۔ سرکاری معاملات میں جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا نا، وہاں آپ کو وہ کامیابی مل سکتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن ورگو، برج سملا۔ ورگوز، آپ کا یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ سیف ہے۔ ذاتی زندگی کے حوالے سے، کوئی فائنینشیل حوالے سے کوئی اچھے فیصلے کریں گے۔ آپ سب کے لیے ان سارے معاملات میں آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، سوائے 1 2 اینڈ 3 جون۔ اس میں اگر آپ نے کوئی ٹریولنگ کرنی ہے تو کوشش کریں صدقہ دے کر سفر کریں، جبکہ 5 4 جون یہ ڈیٹس آپ کی بہت زیادہ سیف ہیں۔ بس آپ نے ان 3 ڈیٹوں کا خیال رکھنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ اس میں کسی بھی کام میں آپ کی رکاوٹ نہ آئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے صدقہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ورگو، آپ کی زندگی میں ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، یعنی کہ آپ کے نئے بزنس، انویسٹمنٹ ڈیلز، نئے پارٹنر آپ کا بننے جا رہے ہیں، اس کے بہت سالڈ امکان ہیں۔ میرڈ پیپلز کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوں گے۔ فائنینس میں گڈ پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی اچھی کنڈیشن رہے گی فائنینس کے حوالے سے۔ ورگوز، آپ کے ستارے بزنس یا جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بڑا اچھا ہے، اور آپ نے یہاں پہ جو احتیاط کرنی ہے وہ ہے ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی، سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہوئے دھیان کرنا ہے، کوئی چوٹ لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ورگو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں ہیں، اور وہ معجزے کی طرح کامیابیاں آپ کو ملیں گی، تو آپ کے کیریئر میں بہت اچھی خبریں ملیں گی ورگوز۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ تو نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو انرجیاں لے کے آ رہا ہے۔ 1 2 اینڈ 3 جون میں جہاں پیسے آنے کی آپ کو خبر ہے وہاں یہ جلد خرچ ہونے بھی والے ہیں، اور کوشش کرنا ہے کہ ان تاریخوں میں آپ نے فائنینشلی چیزوں کو مینیج کر کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو نیکسٹ ویک ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، بہترین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 4 5 جون میں ہو سکتا ہے کوئی شارٹ ٹریول آپ لوگ پلان کر لیں، کسی رشتہ دار سے ملنا ملانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے معاملات میں آپ نے احتیاط ضرور برتنی ہے، کسی بھی سرجری وغیرہ سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جاب والے افراد کے لیے نیو اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ ذاتی زندگی میں ستاروں کی پوزیشن بہت اچھی نظر آ رہی ہے، یہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جبکہ فائنانس میں صرف 3 تاریخوں میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے، جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ جو ہے نا وہ سوشل گیدرنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، فل انرجیٹک موڈ میں نظر آئیں گے۔ بچوں کے معاملات میں اگریسو نہیں ہونا، اس ہفتے کوئی درینہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور بس آپ نے احتیاط کرنی ہے صحت کے معاملات میں، اور ان 3 ڈیٹس میں اپنے اخراجات پر ذرا قابو پانا ہے۔ باقی آپ کے لیے اوور آل یہ ہفتہ بڑا اچھا گزرے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ تو ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے اسکارپیو، برج عقرب۔ اس ہفتے میں شروع کے 3 سے 4 دنوں میں کافی آپ لوگوں کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے، جبکہ 3 جون تک آپ لوگوں کو جا کے ریلیف ملے گا 3 جون کے بعد۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی نکالنا ہے، تو 4 جون کے بعد پھر آپ کے لیے کچھ اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسکارپیو، بچوں کے معاملات میں آپ نے انڈر کنٹرول رہیں گے۔ بچوں کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہو سکتی ہے آپ لوگ کریں گے۔ لو لائف میں نئے اور اچھے رشتے بنیں گے، لو میرجز کے چانس بہت زیادہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے بھی جو آپ سے بات کی تھی کہ جاب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، تو ابھی بھی اس چیز کے امکان واضح ہیں کہ آپ کو نیو اپرچونٹیز ملنے کے چانس ہیں۔ صحت کا خیال رکھنا ہے، یہاں پہ آپ کا ویٹ پٹ آن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اس ہفتے آپ کو اپنے پسندیدہ سول میٹ مل سکتے ہیں، من پسند شراکت دار آپ کو مل سکتے ہیں، فائنینشلی معاملات اب آپ کی بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسکارپینز اس ہفتے جن لوگوں کے عدلیہ میں کوئی کیسز ہے ان معاملات میں پیپر ورک سے ریلیٹڈ آپ کے کام ہو جائیں گے، ویزا امیگریشن میں بھی بڑی آسانی رہے گی، کریئر سے ریلیٹڈ جو کاموں میں آپ کی بڑی سپیڈ رہے گی، بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، بلا تاخیر آپ لوگوں کے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ تو نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے سیگیٹیریس۔ سیگیٹیریس آپ لوگوں نے 1 اور 2 جون ان 2 ڈیٹوں میں لازمی اپنا صدقہ کرنا ہے حسب توفیق۔ ان دنوں میں آپ میں تھوڑی سی ڈپریشن، تنہائی فیل کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ کو یہ ان 2 تاریخوں میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ بہت سارے سیگیٹیریس کے لیے ٹائم بڑا ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے، جیسے کہ کوئی گاڑی بدلنا، گھر بدلنا، شہر بدلنا، ملک بدلنا، اپنی جاب سوئچ کرنا، ان چیزوں کے حوالے سے ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے۔ بچوں کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے یا بچوں کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ جاب ایریا میں بھی ستارہ روشنی کی امید دے رہا ہے۔ ماضی میں جو بھی آپ نے برداشت کیے ہیں نا، تو اب اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، خواہ وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی صحت کے معاملات سے۔ تو جو لوگ بیمار تھے ان کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کو سیگیٹیریس سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ سیگیٹیریس اسٹوڈنٹ کے معاملات بھی پازیٹیو رہیں گے اور سفر کے معاملات بھی آپ لوگوں کے بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو سیگیٹیریس بس 2 ڈیٹوں میں آپ کے تھوڑا ڈپریشن ہے، باقی آپ اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اچھا گزرے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ جی، تو اب ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے کیپریکارن، برج جدی۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے 28 مئی سے 3 جون تک آپ لوگ سیف زون میں ہیں۔ چھوٹے موٹے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بڑے مسائل نہیں کریٹ ہوں گے۔ 3 جون کے بعد آپ کے کام تھوڑے سلو ہو جائیں گے، تو کوشش کرنی ہے کہ اس سے پہلے اپنے تمام کام مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ اس ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس ٹرانسفر میں آپ کے لیے خیر و برکت بھی آئے گی، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ اس ٹائم پر آپ اگر اپنے گھر چینج کرتے ہیں، یعنی کہ نیکسٹ گھر کی طرف موو کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں جو بھی آپ پر مشکلات تھیں بچوں سے ریلیٹڈ یا لو لائف میں، تو اب آپ کو اس پوزیشن میں سکون ملے گا، اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے، اور ماضی میں جو رشتوں میں آپ لوگوں کے درمیان دراڑ آ گئی تھی اب وہ بھرنا شروع ہو جائے گی۔ اس ہفتے فائنینشلی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے، ورنہ آپ کے بہت زیادہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی بہت حفاظت کرنی ہے، ورنہ پیسوں کی آپ کو کوئی ڈز لگ سکتی ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ لوگ جلد بازی میں کوئی ڈیل سائن مت کریے گا۔ فائنینشیل ایشوز سے متعلق جو ہے نا معاملات میں احتیاط آپ نے لازمی برتنی ہے۔ باقی آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، اس کو انجوائے کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ جی، تو اب ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ایکویریس، برج دلو۔ ایکویریس آپ لوگوں نے اپنے گھر کے معاملات میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے جذبات کو ایک طرف رکھنا ہے، عقل و دانش مندی کے ساتھ ہی کام لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کی ایکسپوز ہونا بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پر آپ کو ججمنٹل لیول اپنا تھوڑا سا بڑھانا ہوگا، کوئی روحانی ہستی یا مذہبی ہستی جس کو آپ بہت خاص مانتے ہوں اس سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ گھر یا فلیٹ جو بھی آپ چیز بنانا چاہتے ہیں اس سے متعلق آپ لوگوں کو وسائل مل سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو نہیں مل رہی وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روحانی سفر اس ہفتے، مذہبی سفر پیش آ سکتا ہے۔ ایکویریس خواتین یا لڑکیاں، ان کے رشتے سے متعلق بات طے ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے تھوڑا سا گھریلو ماحول آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، یا وائف کے ساتھ آپ لوگوں کے پرابلمس بن سکتے ہیں۔ اس ہفتے کسی سے آپ لوگوں نے کوئی امید نہیں رکھنی، ورنہ آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ جمعے کے بعد جا کر آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔
اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا کوئی رکا ہوا یا پھنسا ہوا کام مکمل ہو سکتا ہے، سیر و تفریح کریں گے، ہوٹلنگ کی طرف آپ کا رجحان رہے گا۔ ایکویریس خواتین کو اس ویک اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، صحت کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، خاص طور پر استما سے متعلق، برونکائٹس کے مریض، سائنس کے مریض، ان سب کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی طرف، پائسس، برج حوت۔ پائسس والے اس ہفتے آپ اپنی زبان پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھیے گا، ورنہ ایسی کمٹمنٹ مت کریے گا جس کو بعد میں نبھانا بہت مشکل ہو جائے، زبان میں تلخی پیدا ہو سکتی ہے، غصہ آ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کہ کڑوی ہوئی اشیاء سے دور رہنا ہے، خاص طور پر لیکوڈ سے متعلق جو کڑوی اشیاء ہوتی ہیں، شراب نوشی سے دور رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی اسکن کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فائنینشیل چیزیں آپ کے فیور میں جا سکتی ہیں، اچانک آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی مل سکتی ہے، اور گاڑی کی تبدیلی یا خرید و فروخت کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کے معاملات میں آپ کی پازیٹیو کنٹریبیوشن رہے گی، فیملی میٹرز بہت بہتر ہو جائیں گے پہلے سے۔ فائنینشیل میٹر بھی آپ کے اچانک بہت زیادہ گرو کریں گے، کوئی سفر آ سکتا ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے، اپنے ماؤتھ انفیکشن، گمز، تیتھ کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، معدے سے متعلق، سٹمک سے متعلق اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور پانی سے متعلق آپ نے کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سپورٹس نہیں کرنا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔